بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو سیکھتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں۔ تو نماز، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک کے اندر حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ہمیں معلومات اکٹھی کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ تو سنت موقدہ کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے ظہر سے پہلے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان سنتوں کو ادا کرنے کی کہ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتا ہے، پھر ظہر کے بعد 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت کون سی ہے کہ 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت نفل جو بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو ان سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو یہ ہمیں سنتیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ پھر یہ 4 کا سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت آدمی بول کر بھی کر سکتا ہے، بول کر نیت کرنا ایک مستحب اور اچھا عمل ہے۔ پھر آدمی دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتا ہے، جو آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے، جو آپ کے دل کے اندر پکا عزم ہے، وہی آپ کی نیت ہے کہ میں 4 کا سنت موقدہ پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں۔ جو بھی آپ کے دل کے اندر ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے۔ پھر مرد حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور عورتیں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لیں گی۔ پھر ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد پھر تعوذ پڑھنی ہے، تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ساتھ کو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے، جو سورت آپ کو یاد ہو، یا ایک بڑی آیت پڑھ لیں جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو، یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لیں، یا کوئی بھی سورت جو آپ کو آسانی سے یاد ہو وہ آپ سورت ادا کریں، اس سورت پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے اور رکوع کے اندر رکوع کی تسبیحات کو پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ نے جو ہے وہ سجدے کی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے ادا کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے اور دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اسی طرح ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے، یا کوئی چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لیں یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے، دوسری رکعت کے اندر پہلے قعدہ میں بیٹھنا ہے۔ پھر وہ تشہد آپ نے پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ نے پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ یہاں پر آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا بلکہ تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے اور تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ نے سورت ملانی ہے۔ پھر سورت کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں اور سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے تکبیر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ جب چوتھی رکعت کو آپ شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے جو سورت آپ کو یاد ہو۔ پھر اسی طرح رکوع اور سجود کرنے کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے، تشہد کو التحیات کو پورا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھ کے آپ دائیں طرف پہلے سلام پھیریں، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے ظہر سے پہلے 4 کا سنت موقدہ ادا کرنے کا۔ یاد رکھیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز ہم کام کرنے سے پہلے سیکھتے ہیں تو نماز کو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا سب پہلے حساب کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر نماز پوری نکلی، نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو ہمیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس چیز کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اس چیز کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھ کر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔